اس چیز کو سلیس بنائیں تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس سے نہ رہے. ہوتا یہ ہے کہ غریب لوگ پیادہ آ رہے ہیں, ہوتا یہ ہے کہ لوگ پہاڑوں کو 10-10 12-12 میل پیادہ سفر کر کے کرفیو کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے وہ آ رہے ہیں, تو ان کی رجسٹریشن یقیناً وہ رجسٹریشن کے لیے پشاور نہیں آ سکتے. اسی طرح اس کو میں ابھی NDMA کے پاس بھی لے کے جاؤں گی, مگر ٹھہرے ہوئے ان افریدی صاحب دیکھیے صوبہ سرحد میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 7 اور کیمپس بنا دیے گئے, مردان میں, سوابی میں, درگئی میں. کیا یہ کافی ہے؟ سنا ہے کہ اسکولوں کو بھی کیمپس بنایا جا رہا ہے. نہیں, اسکولوں کو بھی مردان کے اندر کیمپ بنایا جا رہا ہے, تو وہاں کے لوکل بچوں کی پڑھائی دوبارہ متاثر ہوگی. اس کے حوالے سے کیا سوچا ہے؟ یقینی بات ہے کہ یہ وسائل کی کمی ہے. مرکز کے پاس جو ہمارا پیسہ ہے, انہوں نے جو ہمیں پیسہ دینے کا وعدہ کیا ہے, ہمارا اپنا بجلی کا وہ بھی نہیں دیا. ہونا یہ چاہیے کہ مرکز نے جو پیسہ دیا ہے, اعلان کیا ہے, وہ پیسہ دے دے. جو ان کے ساتھ ہمارا پیسہ ہے وہ دے دے, اور بین الاقوامی برادری سے اپیل ہو, اور جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ان سے اپیل ہو. میں کہتا ہوں کہ ذمہ دار اشخاص, وہ خواہ وہ یونائٹڈ نیشن کے ہوں, NGOs کے ہوں, سول سوسائٹیز کے ہوں, ANP کے حکومت چھوڑ کر وہ ہیلی کاپٹر میں ذرا دورہ کریں, تو جس طرح کہ 20 کا قطار ہو اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ قطاروں میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو ان کو سنبھالنا جو ہے ایک غریب حکومت کی, جس کے پاس کوئی ٹیکس وصول کرنے کا حق نہیں ہے, وہ اس کے لیے کیا کرے. یقینی بات ہے یہاں کے عوام ہمت سے کام لے رہے ہیں کہ انہوں نے نصف سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے کہ بس پیسے کی بات نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک سسٹم کی بھی ضرورت ہوتی ہے. عمران صاحب, افریدی صاحب, میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ انہوں نے مہر نے جس طرح بات کی کہ نہ صرف پیسوں کا مسئلہ ہے, کچھ سسٹم کا بھی مسئلہ ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا پاکستانی عوام اگر ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی وہ بتائیں گے, آپ اگر پاکستانی عوام سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں تو ان سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ اپنی اگر امداد کرنا چاہیں وہ کہاں جائے گی؟ ایک کالر نے بھی یہ بتایا کوئی ایسا فنڈ بنا ہوا ہے ابھی تک کیا, اور وہ ڈونیشن دیں تو کہاں دیں؟ اس کے بارے میں اگر مثال کے طور پہ لوگ کمبل یا کپڑے یا کھانے کی چیزیں بھیجیں, وہ کہاں بھیجیں؟ کوئی ایسا سسٹم آپ لوگ بنائیں, آپ دوسرے اداروں پر نہ ویٹ کریں. جی ہاں, جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے اس کی وزیر ہے, اس کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے, اور اس کے ساتھ بینکوں میں اس کا اکاؤنٹ کھولا گیا ہے, اس کے لیے اکاؤنٹ کھولا گیا ہے, اس میں رقومات جمع کیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے لوگ خود آ کر کیمپوں میں جا کر وہاں جو ریفیوجیز کمشنریٹ کا ہے اس کے لوگوں کے ذریعے جو ہیں وہ سامان تقسیم کر سکتے ہیں. تو ایک سسٹم ہے, لیکن وہ 30 سال پہلے بنایا گیا تھا افغانوں کے لیے. ابھی ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں, اپنے لوگوں کے مسئلوں کو دیکھ کر اپنے لوگوں پر اعتماد کرنا چاہیے, ان کے لیے آسان طریقے جو ہیں وہ اپنانے چاہیے. آپ نے بالکل صحیح کہا, مجھے بالکل لگتا ہے کہ پاکستانی قوم یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. ایک اور بات دیکھیے افریدی صاحب, ہم لوگ اگر نارتھ آف سوات دیکھیں تو ادھر یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جس طرح میں نے شروع میں کہا 2 قسم کے لوگ ہیں. ادھر کی عوام کو کھانا بالکل نہیں مل رہا, ٹریڈرز کے پاس ایکسس نہیں ہے کہ وہ ادھر مارکیٹس میں جا کے کھانا پہنچا سکیں, کھانے کی قلت ہے, لوگ بھوکے ادھر سٹارو کر رہے ہیں. میں بات کر رہی ہوں all the way to چترال, there is no access into سوات either. تو جو لوگ ان کانفلکٹ ایریاز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, ان کے حوالے سے لوکل حکومت کیا اقدامات لے رہی ہے؟ ان کے حوالے سے وہ صوبائی حکومت کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. ان کے لیے چونکہ فوجی وہاں پر فوجی کمان ہے, کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے فوجیوں کا ہے, تو وہ فوجی جب تک کہ وہ کرفیو میں ریلیکسیشن نہیں کرتے, مثلا منگورہ سٹی میں جس کی آبادی 5 لاکھ ہے, وہاں اسپتال نہیں ہے, پانی کی سپلائی بند ہے کیونکہ بجلی نہیں ہے, اور خوراک کی چیزیں نہیں ہیں. آپ لوگ فوج سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کوئی ایسا, افریدی صاحب آپ لوگ فوج سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ کانفلکٹ ایریا میں پھنس گئے ہیں ان کو ایویکویٹ کیا جائے, جو افورڈ نہیں کر سکے ان کو کسی طرح نکالا جائے, کیونکہ ملیٹنٹس ان کو ہیومن شیلڈز کی طرح یوز کر رہے ہیں. بالکل میرے سامنے پرسوں ہم نے بات کی کہ ان کے لیے جو ہے وہ کرفیو میں نرمی کی جائے, تو کل 6 بجے سے لے کر 1 بجے تک نرمی کی گئی, اور اس میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ نکل آئے, اور اسی طرح آج, اسی طرح کل. لیکن یہ ہے کہ یہ کافی نہیں ہے جو وہاں مقامی لوگ
پھنسے ہوئے ہیں, جو وہاں نہیں آ سکتے, جو غریب ہیں, جو جن کے لیے نہ پانی ہے. بل ہم آپ سے پلیڈ کریں گے کہ آپ پلیز فوج سے بات کریں اور اس کے اوپر کوئی سسٹم نکالیں کہ ان لوگوں کو کانفلکٹ ایریا سے نکالا جائے. ہم لوگ چلتے ہیں این ڈی ایم اے کی جانب شوکت صاحب کے پاس. شوکت صاحب, ابھی کالر بھی آئے تھے, ہم لوگوں نے 2005 کے زلزلے میں بھی دیکھا تھا, کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں تھی فنڈز اور امداد کے حوالے سے. اس دفعہ کیا کچھ چیزیں مختلف ہوں گی؟ اچھا, میں اس جواب سے, سوال جو آپ نے فرمایا ہے اس سے پہلے میں دو چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں جی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں کنفلکٹ ایریا کے اندر, اس کے بارے میں این ڈی ایم اے کے انٹرونشن کے اوپر صوبائی حکومت اور فوج سے بات چیت ہو چکی ہے, اور صوبائی حکومت کو کہا گیا ہے کہ فوج کے ساتھ لزام کر کے ان لوگوں کو نکالنے کا بندوبست کیا جائے. ان کے ٹرانسپورٹ جو ہے صوبائی حکومت پرووائڈ کرے گی اور اسکارٹ جو ہے وہ فوج پرووائڈ کرے گی. یہ نظام آلریڈی کل سے یہ جو ہے نظام آلریڈی کر دیا گیا ہے. دوسری چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1500 ملین روپیہ جو ہے یہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ منظور فرمایا ہے, جس میں سے 1 ارب روپیہ آلریڈی حکومت سعد کو دے دیا گیا ہے اس کی آئی ڈی پی کی مینجمنٹ کے لیے, اور 500 ملین جو ہے یہ بھی پائپ لائن کے اندر ہے, یہ بھی ایک آدھ دن کے اندر ریلیز ہو جائے گا. تو میرے خیال میں گزارش یہ کہ اگر اس پروگرام کے تھرو یہ کوارڈینیشن ہو رہی ہے تو اگر ڈائریکٹلی لوکلی ہو جائے تو بہتر ہے. Absolutely. Let's talk to Manuel Bessler quickly as well. We're going to wrap up soon. Mr. Bessler, what measure is the United Nations taking to ensure civilian collateral damage is avoided in these conflict zones? We have to speak to the warring parties, meaning of course the military, but also the armed opposition. They have to respect the law of war, which means basically protect those who do not or no longer take part in hostilities. And this is mainly the civilians, which is of course our concern. Absolutely. You see, UN's top official on internal displacement also said that more work needs to be done to prevent displacement and find long-term solutions for the internally displaced people. Would you like to elaborate on this in terms of what is right now the source of dissatisfaction, Mr. Bessler? You see, as long as human beings suffering, there is no satisfaction. Of course, more needs to be done. We have to be quicker. We have to be more efficient. And also on coordination level, more coordination has to be done with all actors involved. UN as well as local and national, international actors. Absolutely. The last thing I would like to ask you is right now, if you're given this platform this evening, who do you want to make a plea to? What department, what individuals in terms of helping facilitate your work? No, first of all, I want to plea to the parties, to the warring parties, that they respect civilians, civilian properties, but of course, civilian lives first of all. Excellent. Absolutely. سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں صرف یہ کہوں گا کہ اس وقت ایک پارٹی جو اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے پاکستانی میڈیا اور پاکستانی عوام, اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب مل کر سوات کے عوام کے ساتھ چلیں. ایبسولوٹلی. ناظرین, پاکستان کی فوجیں اپنی 1 دن کی تنخواہ بے گھر لوگوں کو دیں گی, جبکہ آپ نے سنا ہوگا صوبائی وزیر اطلاعات افتخار حسین نے کہا کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی صوبائی حکومت کے ملازمین کی 3 دن کی تنخواہ دینے کا ڈیسیجن لے چکے ہیں, اور وزیر اعظم اور ان کی کابینہ نے بھی اسپیشل فنڈ آف وکٹمز آف ٹیررزم کے لیے 20 کروڑ کا اعلان کر دیا ہے. آج سمجھوتوں سے اوپر ایک فیصلہ لیا گیا ہے جس کا مقصد انسانی بقا ہے, جو فی الوقت انسانی جال و مار پر اثرات مرتب کر رہی ہے, مگر شاید یہ فیصلہ پاکستان کے مستقبل کے لیے روشنیوں کا سبب بنے. امید پہ زندگی تو قائم ہے, لیکن فقط اس وقت اس صورت میں کامیابی حاصل ہوگی جب میں اور آپ اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے, خواہ وہ امداد کی صورت میں ہو یا کچھ ایسے اقدامات ہو جن کی بدولت صوبہ سرحد کے ہم وطن ہمارے ساتھ کو محسوس کر سکیں. Stay tuned to Sama Television. I'll see you all tomorrow evening. آج کے لیے مہر بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.